پولیٹیکل سائڈ آف دا سٹوری پہ چلے ہم. جی بالکل ایسا ہی ہے. سیاست کریں گے. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ تیسری بار مؤخر کیا گیا ہے. 17 کو یہ فیصلہ سنایا جائے گا اور 17 تاریخ کو بھی سنایا جاتا ہے یا نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا. دوسری طرف 31 جنوری تک کمیشن نہ بنا تو مذاکرات نہیں ہوں گے. یہ پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کر دیا ہے کہ یہ ڈیڈ لائن ہے 31 کی جو کہ بانی پی ٹی آئی نے ان کو دی ہے. تو اس تک یہ کمیشن بن جانے چاہیے ان دونوں واقعات پر, 9 اور 26 کے واقعات پر. اس پہ مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم شندانہ گلزار رہنما پی ٹی آئی. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم شندانہ جی, تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار اس. السلام علیکم جی, تھینک یو فار انوائٹنگ می. وعلیکم السلام. شندانہ جی یہ بتائیے, حکومت اور اپوزیشن کمیٹیوں کا تیسرا اجلاس 16 جنوری کو ہوگا. اب کیا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دا آئس از اباؤٹ ٹو میلٹ؟ بہت شکریہ جی. اگر میرے پاس وقت ہو تو میں اس کا پہلے بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں اور پھر آگے بڑھتے. جب بھی اس کی طرح اسی مذاکرات کی طرح سے دنیا میں بڑی بڑی اور مشکل مذاکرات ہوئی ہیں. جی آئرلینڈ کا اور انگلینڈ کا جب ہوا, جب رسول اللہ علیہ وسلم معاہدہ یہ صلح حدیبیہ کرنا چاہ رہے تھے, اتنا کچھ دنیا میں ہو چکا ہے. اور اگر آپ ماڈرن ورلڈ دیکھیں تو ہمارے کے پی میں ہر آئے روز خون قتل کسی بھی چیز پہ بڑے بڑے جرگے ہوتے ہیں. آپ کا دشمن آپ کے حجرے میں آ کے بیٹھتا ہے, لیکن ان سب میں جو ایک کامن چیز ہوتی ہے کہ آپ کا ایک پریمس پہ اگریمنٹ ہوتا ہے, ایک وعدے پہ آپ کا دونوں کا ہیڈ ہوتا ہے کہ جی ہم نے یہ کام کرنا ہے. اب اس کمیٹی مذاکراتی کمیٹی میں جو فارم 45 کی جگہ فارم 47 کی حکومت ہے, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو یہ اگریمنٹ کرنا کہ پاکستان کا انٹرسٹ سپریم رہے گا, نہ کہ کسی سیاسی پارٹی کا یا کسی ادارے کا یا کسی انڈیویجول کا. وہ مجھے ذاتی طور پہ نظر نہیں آتا. یہ پی ٹی آئی کی رائے نہیں ہے, یہ شندانہ گلزار کی رائے, عام پاکستانی کی جو سب کچھ دیکھ رہی ہے, جو ٹیکس کے پیسے دے رہی ہے. پچھلے 40 سال سے ہم اپنے ٹیکسز اس ملک میں ڈال رہے ہیں, ریٹرن کوئی نہیں ملتا. صحت کارڈ اور شکریہ باقی چیزیں کے بھی وہ تو مجھے مل جاتی ہیں, بٹ باقی پاکستانیوں کا کیا گناہ ہے. تو مجھے جو چیز کمی نظر آتی ہے ان مذاکرات میں وہ ہے نیک نیتی اور پاکستان کی وحدانیت, پاکستان کی سالمیت, پاکستان کی بقا کا مجھے کوئی بھی فارم 47 والوں کی طرف سے نظر نہیں آتا. اگر آپ مزید سوال پوچھیں گے, I'm happy to explain. نہیں, خواجہ آصف بھی یہی بات کر رہے ہیں اور آپ بھی یہی بات کر رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ مذاکرات سے کچھ نکلنا نہیں ہے, وہ بھی مذاکرات کہہ رہے ہیں اس کو, یعنی سیریس نہیں لے رہے. ایک فرق ہے جی, دیکھیں میں تو سیاست میں اگر خواجہ آصف سے مجھے آپ لوگ مشابہت دیں جس سے ویسے کافی offensive ہے, but چلو ڈزنٹ میٹر. نہیں آپ سے نہیں دے رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں حکومت کا موقف بھی یہی آ رہا ہے نا. I know, on a lighter note, اب سن لیں. خواجہ آصف وہ بندہ ہے جس نے نیشنل اسمبلی میں قرآن کے نیچے کھڑے ہو کے, اللہ تعالیٰ کے ناموں کے نیچے کے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یہ وہ فوج ہے جو ہماری ہڈیوں کا سرما چوس گئی ہے. پھر یہ کہتا تھا عمران خان کے بارے میں, چیئرمین پی ٹی آئی کے بارے میں, کہ یہ سلیکٹڈ ہے. اور اب یہ کہتا ہے کہ خان فوج کا دشمن ہے, ہم فوج کے دشمن ہیں, اور یہ فوج کا لاڈلا ہے کیونکہ ڈیفینس منسٹر بن گیا. اچھا, دوسرا, اس بندے نے خواجہ یہ ہماری ریحانہ ڈار صاحبہ, ان کی بہو, ان سب پہ اٹیکس کیے, ان کے کپڑے پھاڑے. سوری میں پرسنل بات کر رہی ہوں, صرف ایک بندے کی آپ کو میں بتا رہی ہوں کریڈیبلٹی. یہ بندہ آتا ہے فارم 47 پہ جھوٹی قسم کھاتا ہے, آئین پہ قسم پہ, اور پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی مذاکرات نہیں کرنا چاہتی. تو آپ سمجھ جائیں اس کی بات میں وزن کیا ہے. وہ یہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس کو یہ کہنا پڑے گا. وہ تو 2.5-3 سال سے کہہ رہے کہ عمران خان پاکستان کا دشمن ہے. چلو ان کا تو دل ٹھنڈا ہو گیا, خان صاحب کو تو جیل میں ڈال دیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ معیشت کا ملیدہ کس نے بنایا؟ طالبان پاکستان میں کون لے کے آیا ہے؟ دہشت گردی کون کروا رہے ہیں؟ آپ کے بجلی, گیس, پانی کی بل کہاں جا رہے ہیں؟ غریب لوگ خودکشی کیوں کرے؟ خان تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے. All I'm trying to tell you is کہ یہ 2 نمبری ہیں. ان کا باٹم لائن ہے پاکستان is not issue for them. ان کے لیے جو مین ایشو یہ ہے کہ جی بلاول کو 1 سال پی ایم بننے کا موقع ملے, مریم کو ملے, کیونکہ مٹھائی ہے نا پاکستان بانٹ کے رکھنی ہے. ان کا کوئی موقف نہیں ہے. رائٹ. شندانہ جی یہ بھی بتائی, بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈز کیس کا فیصلہ تیسری بار مؤخر کر دیا گیا ہے, ڈیلے کیا گیا ہے. آپ کیا دیکھتی ہیں, وجوہات کیا ہے کہ یہ ڈیسیجن کیوں نہیں لیا جا رہا, فیصلہ کیوں ڈیلے پہ ڈیلے کیا جا رہا ہے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیے میں تو پرانے سیاسی لوگوں کی طرح میرے پاس کوئی فاؤنٹ آف وزڈم تو ہے نہیں نا. میں 100 سال کسی کے ساتھ کام کر چکی ہوں, پچھلے 8 سال ہی پارلیمان میں رہی ہوں. جو دیکھا ہے
انسان کا پتہ دل ہی اٹھ جاتا ہے کس قسم کی منافقت ہے. قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ بولتے ہیں. بس چلو اگر اسے ایک سیکنڈ آگے بڑھے, یہ 190 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں. اگر کسی بھی جاہل کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ پاکستان کی حکومت کا اکاؤنٹ نہیں ہے, تو سپریم کورٹ سے انہوں نے ملٹری ٹرائل جو ہوئے سویلینز کے اس کس کھاتے میں اپروو کروائے. مطلب سپریم کورٹ تو پاکستان کی حکومت کا حصہ نہیں ہے نا. ان کا تو سارا کلیم یہی ہے کہ سپریم کورٹ حکومت پاکستان کا حصہ نہیں ہے. یہ پیسے فائنانس منسٹری میں ڈالتے یا کامرس میں ڈالتے یا کہیں اور ڈالتے تو وہ حکومت پاکستان تھا. ان کا پہلا موقف یہ ہے. دوسرا ان کا موقف یہ ہے, اور جس کا جواب بھی ان کے پاس نہیں ہے, کہ وہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا ٹرسٹی عمران خان ہے یا اگر اس کی بیوی ہے, مجھے بتائیں یہ جو پچھلے 2022 سے لے کر 25 آ گئے, یہ 3 سال پی ڈی ایم پارٹ 1 کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور پی ڈی ایم پارٹ 2 انہوں نے 12 ارب روپے سود لیا ہے 190 ملین پاؤنڈ پڑا ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. وہ پیسہ تو عمران خان کے اکاؤنٹ میں نہیں گیا, وہ تو حکومت کے اکاؤنٹ میں گیا ہے. تو کیس اپنے بھی کیوں نہیں کرتے؟ یہ لوگ بیسکلی ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کریں گے, چاہتے ہیں کہ خان صاحب کسی نہ کسی طریقے سے ڈیل کر لیں, کیونکہ اگر وہ ڈیل کریں گے تو یہ لگتا ہے خان کی سیاست ختم کر دیں گے. خان کو خدا نہ خواستہ بنی گالا, زمان پاس یا پشاور لے گئے تو ان کے لیے کون سا مشکل کام ہے کہ جی اوپس ڈرون آ گیا, اوپس میزائل آ گیا. خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے, یہ میں اپنی ذاتی طور پہ کہہ رہی ہوں. یہ چور ہے, ان کا دماغ کبھی انسانوں والا ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو فیصل واڈا بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے, اور وہ آپ ہی لوگوں سے خطرہ ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کے رہنماؤں کی طرف سے. فیصل واڈا سے تو کہیں کہ آپ فواد چودھری یہ پوری ایک گروپ ہے اور آپ نہیں بولے, ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے, آپ سے ہماری کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے. تو جب وقت ہے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کا تو سارے ڈوم دبا کے بھاگ گئے. اب آ کے تصویر اور تبصرے کرتے. ہمارے لوگوں نے تو اتنا خون بہایا ہے 9 مئی کو 26 نومبر کو, کدھر سے آپ سارے, تو پلیز کہو ہمیں آپ کی فری ایڈوائس نہیں چاہیے. اچھا, فواد چودھری بھی شامل ہیں اس لسٹ میں؟ سارے اس میں شامل ہے. جو پریس کانفرنس کر کے گیا ہے, جس نے خان کے بارے میں فضول باتیں کہی ہیں, وہ اب اٹھ کے ہے, وہ اب زندہ ہو گیا. جب پتہ ہے ان کو کہ حالات بدل رہے ہیں, آئی ایم سوری, میں کسی کی ذاتیات پہ نہیں جاتی ہوں. جس طرح ہمارے ورکرز کی ٹانگیں کاٹی گئی ہیں, ان کو سر پہ سنائپر شاٹس لگے ہیں, جس طرح ان کو ٹارچر کی گئی, شہریار افریدی کے ٹکڑے ٹکڑے لوگوں نے جیل میں کر دیے, وہ خان کو چھوڑ کے نہیں بھاگا. شہریار اچھا, حالات کیسے بدل رہے ہیں شاندانہ صاحبہ, حالات کیسے بدل رہے ہیں وہاں یو ایس میں بدل رہے ہیں اس لیے, یا پھر پاکستان کے اندر تو کوئی ایسا لگ نہیں رہا نا کہ حالات بدلتے ہوئے؟ پاکستان میں دیکھ لیں, یہ مذاکرات, یہ ساری چیزیں مذاکرات سے ہی جڑی ہوئی. مجھے بتائیں مذاکرات شروع کیوں ہوئے؟ خان صاحب کے بارے میں تو یہ 2 سال سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی گردن میں سری ہے, اس کی گردن میں سری ہے, یہ بات نہیں کرتا. اب جب خان نے جو جھوٹی اردو بولتے ہیں نا کہ وسیع تر مفاد ہے پاکستان کے, اب جب خان صاحب نے کہہ دیا ٹھیک ہے سامنے چور بیٹھا ہے, چور سے بات کرتے, کدھر ہے پاکستان کا وسیع تر مفاد, مجھے دکھائے نا. تو اب یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں. آپ مجھے بتائیں, میں تو 2.5 سال سے کھلا باجوہ اور بائیڈن کا بینڈ بجاتی رہی ہوں. میں نے ایک ٹویٹ نہیں ڈیلیٹ کی, ایک انٹرویو نہیں ڈیلیٹ کیا. میں نے سارا ملبہ پاکستان کی بربادی ان دونوں بڈھے چوروں پہ ڈالا ہے. آپ یہ بتائیں, بلاول اتنا بہادر بنتا ہے, بڑی بڑی تقریریں انگریزی میں کرتا ہے, ٹرمپ کے خلاف وہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں انٹرنیٹ سے, فیس بک سے, سوشل میڈیا سے. اچھا, پھر یہ جو ہے احسن اقبال, یہ جاوید لطیفی, جتنے بھی ہیں, مریم نواز, انہوں نے اپنی تمام تقاریر, اپنی تمام ٹویٹ جو ٹرمپ کے خلاف وہ ڈیلیٹ کر دی. تو مجھے بتائیں امریکہ میں پریزیڈنشل چینج پہ ہمیں خوف ہے کہ خوف ان کو ہے, ہمیں کیا خوف ہوگا؟ تو بس پھر 31 سے یعنی یہ صرف ایک تاریخی ہے جو آ جائے گی, اور آپ کو بھی کوئی امید نہیں ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن بننے والے ہیں کسی ایک پر بھی؟ میں ارشد شریف کا خدا نہ خواستہ قتل کی ذمہ دار ہوں, میں خدا نہ خواستہ ذلیشہ ایک معذور بچے کی قتل کی ذمہ دار ہوں, میں خدا نہ خواستہ بیبی عمار میاں باد فاروق کے 5 سال کے بچے کو قتل کر دوں. میرا دماغ خراب ہے کہ میں اپنے خلاف جوڈیشل کمیشن بناؤں گی. ہم تو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ 9 مئی کا ملبہ ہم پہ ڈالتے ہیں, ہمارے بچوں کو جیلوں میں ڈالتے ہیں, فزیکلی ٹارچر کرتے ہیں, سیکشول اسالٹ ہوتا ہے لڑکوں کا. تو مجھے پتا ہے ہم تو بھیکی مانگ رہے ہیں کہ کمیشن کرے نا 2 سال سے 2.5 سال سے. کون روک رہا ہے آپ کو؟ حکومت آپ کے پاس, فوج آپ کے پاس, پولیس آپ کے پاس, انٹیریئر آپ کے پاس, سب کچھ آپ کے پاس ہے, اسلام آباد ڈپلومیٹک کور آپ کے پاس ہے. کرے نا انکوائری, ڈالے ہمیں جیلوں میں. انکوائری تو نہیں کرتے, بدماشی کرتے ہیں نا. وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کدھر ہے, وہ ویڈیوز کدھر ہے, وہ نکال کے دکھائیں, ایک سارا بھانڈا کھول جائے گا. لیکن دیکھیں میں آپ کو پھر بتا رہی ہوں, پاکستان کے دشمنوں سے آپ یہ مت ایکسپیکٹ کریں کہ وہ کوئی بھی پاکستان کے حق میں کام کریں گے یا بات کریں گے. پاکستان ان کے گھر کی لونڈی ہے, جو کر لیتے ہیں ملک کے ساتھ, پھر جا کے پاکستان کی عوام کے پیسوں پہ عمرے کرتے ہیں, پھر اللہ کو سوری کرتے ہیں. آئی ایم سوری, اللہ تعالیٰ زرداری نواز شریف نہیں ہے کہ ان کی جھوٹی قسمیں مان دے گا. اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے, اور وہ واحد آدمی ہے عمران خان جو کھڑا ہے اور ہمیں انسپائر کر رہا ہے کہ اس اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا. ہم بھی خان کے ساتھ اسی وجہ سے کھڑے ہیں کہ اس نے ہمیں غیرت دی ہے, اس نے ہمیں عزت سمجھائی ہے.
So Right. let me tell you, these people are not in it for Pakistan. Take it in writing from me. राइट आपके पास शाहनाज साहिबा, बस यानी इसका मतलब ये है कि आप अगले इस महीने के बाद से फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के बोर्ड में आ जाएगी और वो जलसे, धरने और फिर मारकुटाई, डंडे, सोटे, यही कैफियत इस मुल्क में हम देख रहे हैं। बेटा हम तो 77 साल से केपी में, क्योंकि हमारे पास मादनियात है, जिस तरह बकौल एक इंसान के हमारी वालदा जहेज में लेके नहीं आई थी, मेरी ही वालदा लेके आई थी और किसी की वालदा नहीं थी। मेरी जमीन है, फलस्तीन की तरह चक्कर करना चाह रहे हैं कि फलस्तीनियों को निकालो, इसराइलियों को बिठाओ। मेरी जमीन, मेरी मादनियात, मेरा मुल्क। और आइन तो पढ़ना किसी को आता नहीं है, ना कानून। तो इस पर मैं बता दूं कि हम 77 साल से, हम और बलूचिस्तान मारे खा खा के थक गए हैं। साउथ पंजाब वाले, नॉर्थ सिंध वाले, हमसे आके पूछो कि हमने क्या बर्दाश्त किया है। ये बाकी लोगों को तो अभी अक्ल आई है कि हो क्या रहा है पाकिस्तान के साथ, लेकिन we will be damned if we allow anyone to colonize Pakistan. हमारा मुल्क है, मेरा एक ही पासपोर्ट है और मैं किसी और मुल्क ना जा सकती हूँ, ना जाना चाहती हूँ, मैं यहीं रहूंगी। ऐसा ही है। और जिससे जो करने करके देखें, 10 साल लगे, 20 लगे, हम अपने वतन को रिक्लेम करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू शादाना गुलजार साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रहनुमा पीटीआई अपना तजिया दिया उन्होंने। भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक डिफरेंट कुछ उनका मौक़िफ़ भी है और वो जो मिजाज और मूड लग रहा है वो कुछ डिफरेंट सा लग रहा है, क्योंकि नाउम्मीदी मुज़ाकरात को लेकर, हालांकि जब ये मुज़ाकरात शुरू हुए थे तमाम ही सियासी जमातों की तरफ से और तज्ज़ियाकारों की तरफ से कहा जा रहा था कि खुशाइन बात है, अच्छा है, मुज़ाकरात का पहला दौर होगा, दूसरा दौर होगा, मुतालबात रखे जाएंगे, कुछ ना कुछ निकल के सामने आएगा। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो ये लग रहा है कि हुकूमत भी कोई खास उम्मीद नहीं है, उन्हें इंटरेस्टेड भी नहीं है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे शानदाना साहब कह रही थी कि वो भी कोई उम्मीद नहीं है, वो कह रही क्यों बनाएंगे जुडिशल कमीशन। बिल्कुल, उनको वो विजन नहीं नजर आ रहा जो एक पाकिस्तान की बेहतरी के लिए वो विजन हो अपोजिशन साइड से।